أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم آمنت بالله صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام صدر محفل، دیگر معزز علماء، سامعین و حاضرین، بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں، وقت بھی چونکہ بہت مختصر ہے اور میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ لمبی چوڑی تقریر کا قائل نہیں ہوں، بس ایک آدھ آیت اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے تو میرے آنے کا بھی مقصد پورا ہو جائے گا۔ دیکھیے، یہ جو بابرکت محفلیں ہوتی ہیں، ان کا ایک بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے، کیونکہ قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفاعت صرف اس شخص کی کرنی ہے جو صاحب ایمان دنیا سے جائے گا۔ تو اگر کوئی شخص صاحب ایمان دنیا سے نہیں جائے گا تو اس کو شفاعت پیغمبر نصیب نہیں ہوگی۔ تو یہ ذکر یعنی آپ کو پتا تو ہو کہ ہم کس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارا توحید اور رسالت کا جو ایمان ہے وہ مضبوط ہو۔ یہ آیہ مبارکہ بھی میں نے اسی لیے تلاوت کی ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، تیرے رب کی قسم۔ اللہ تعالیٰ کا ویسے تعارف یہ ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ وہ عالمین کا رب ہے، لیکن جب قسم اٹھاتا ہے تو پھر یہ نہیں کہتا کہ عالمین کے رب کی قسم، پھر کہتا ہے فلا وربک، تیرے رب کی قسم۔ اس کو اس بات پہ ناز نہیں ہے کہ وہ میرا اور تمہارا رب ہے، اس کو اس بات پہ ناز ہے کہ وہ محمد کا رب ہے۔ فلا وربک، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ کون؟ ابو جہل ایمان والا نہیں ہے، عتبہ شیبہ ایمان والا نہیں ہے، نہیں، یہ کلمہ پڑھنے والا مومن نہیں ہے۔ یہ انتہائی نازک معاملہ ہے۔ ہم ساری زندگی کلمہ پڑھتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید صاحب ایمان ہے۔ اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والا مومن نہیں ہے، جب تک یہ اپنی زندگی کے فیصلے میرے محبوب سے نہیں کرواتے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیصلہ کروا کے بھی مومن نہیں ہے۔ حرجم مما قضیتا، قرآن کے الفاظ دیکھیے، میرا نبی کوئی فیصلہ کر دے اور اس فیصلے کے خلاف کوئی دل میں تنگی محسوس کرے تو وہ بھی مومن نہیں ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے پیغمبر کے فیصلوں پہ راضی ہیں؟ یہ ذکر کی محفل اس لیے ہوتی ہے، کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ ذکر واجب ہے؟ اس کے درجات کی بات کرتے ہیں نا، کہ کوئی چیزیں واجب ہوتی ہیں، کچھ مستحب ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کیا یہ ذکر واجب ہے؟ تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ نہیں، ہم پہ واجب نہیں ہے، یہ ذکر ہم پہ واجب نہیں ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اس اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے۔ اس ذکر کی شان یہ ہے کہ خالق نے اپنے لیے
اس ذکر کو واجب کر لیا ہے۔ یہ ذکر میرا اور تمہارا محتاج نہیں ہے۔ اس ذکر کی محفل کے حوالے سے یہ میں، اگر آپ تشریف رکھیں گے میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ ہاں مہربانی، آپ کی بہت مہربانی۔ میرا مقصد یہی ہے کہ یہ قرآن کی آیت اگر آج میں آپ تک پہنچا جاؤں، چونکہ میرے پیغمبر نے فرمایا تھا انا تارکن فیکم الثقلین، میں دو بھاری چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، احدہما کتاب اللہ و عطرتی۔ ثقلین آج تو وقت نہیں ہے، یہ برابر کی بھاری چیزیں ہوتی ہیں۔ ثقلین کا لفظ عربی زبان میں جب آتا ہے تو برابر کے لیے آتا ہے، یعنی پیغمبر کی اہل بیت اور قرآن برابر کی بھاری چیزیں ہیں۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ یہ بھاری ہے، یہ برابر کی دونوں چیزیں۔ خطیب بغدادی نے ایک بڑا جملہ لکھا۔ خطیب بغدادی کہتا ہے کہ کربلا میں حر کو ہی ایمان نصیب کیوں ہوا؟ یزیدی لشکر میں سے ایک حر کو ہی جنت نصیب کیوں ہوئی؟ تو واقعات اس نے بہت لمبا لکھا ہے۔ اللہ غنی، آپ کو اگر اس بات کا احساس ہو جائے کہ پیغمبر کی اہل بیت کا ذکر گارنٹی ہے کہ دنیا سے جاؤ گے تو صاحب ایمان جاؤ گے۔ خطیب بغدادی لکھتا ہے کہ سب سے پہلے راستے میں امام علی مقام کو حر نہیں روکا تھا، یہی کربلا تک لے کے آیا۔ وہ کہتا ہے جس حر نے امام علی مقام کے گھوڑے کی لگام پکڑی نا، تو عرب جب اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں تو وہ ایک جملہ کہتے ہیں، جو لوگ عربی زبان سے تھوڑے بہت واقف ہیں، وہ کہتے ہیں تیری ماں تجھے روئے۔ یہ عربوں کا ایک طریقہ ہے غصے کے اظہار کا۔ آپ سیرت کی کتابوں کا بھی مطالعہ کریں گے تو یہ جملہ اکثر آپ کو مل جائے گا۔ تو امام علی مقام نے حر سے کہا، حر تیری ماں تجھے روئے، تو نے یہ کیا کیا؟ میری سواری کو روک لیا۔ خطیب بغدادی لکھتا ہے حر نے پلٹ کے ایک جملہ کہا، اس نے کہا حسین میں بھی تجھے یہ جواب دے سکتا تھا، لیکن کیا کروں تیری ماں فاطمہ ہے، میں تجھے یہ جملہ کہہ نہیں سکتا۔ اگر کوئی اور ہوتا تو میں بھی پلٹ کے یہی بات کہتا۔ خطیب بغدادی کہتا ہے حر نے جو سیدۃ النساء کا دل سے احترام کیا تھا، اس احترام نے اس کو جہنم میں نہیں جانے دیا۔ یہ ذکر جو ہوتا ہے یہ گارنٹی ہوتی ہے کہ انسان بے ایمان نہیں مرے۔ اب اس آیت کی طرف آئیے، اس کا سبب نزول، اس کا شان نزول جو ہے، اس لیے کہ ہم بہت غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں نبی پاک کے فیصلے منظور نہیں ہیں۔ ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، سجدہ کیا، یہی قرب کی سب سے بڑی منزل ہے۔ یہ ماتھا رگڑنے کا نام سجدہ نہیں ہے۔ آج کی ہماری میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ یہ پیشانی جو ہے اس کے پیچھے دماغ کا وہ حصہ ہے، برین کا وہ حصہ ہے جہاں سے انسان سوچتا ہے، فکر پیدا ہوتی ہے، پلان کرتا ہے۔ یہ سب سے اعلیٰ حصہ ہے جو اس پیشانی کے پیچھے۔ جب انسان اپنا سر سجدے میں رکھتا ہے، یہ میں اس آیت کی تفسیر جو مفسروں نے بیان کیا وہ عرض کر رہا ہوں، تو سر سجدے میں رکھنے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ میں اپنی ساری سوچ اور فکر تیری بارگاہ میں رکھ رہا ہوں۔ آج کے بعد میری سوچ میری نہیں ہے، میری فکر میری نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے اپنی سوچ اور فکر اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکائی تو آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ آپ ابھی اللہ کی بارگاہ، اسی لیے اقبال نے کہا تھا جبیں پہ تیری نشان سجدہ رہا تو کیا، وہ یہ تو تیرے ماتھے پہ زمین نے نشان ڈال دیا نا، تو فخر کر رہا ہے کہ میری پیشانی پہ محراب پڑا ہوا ہے۔ جبیں پہ تیری نشان سجدہ رہا تو کیا، وہ کوئی ایسا بھی سجدہ کر کے زمین پر نشان رہے۔ یہ عرس ان کے منائے جاتے ہیں جو زمین پہ نشان چھوڑ جاتے ہیں۔
یہ ان کی یادیں منائی جاتی ہیں. یہ زمین جو ہے یہ نشان ڈالے تو اور بات ہے، آپ زمین پہ اگر کوئی نشان چھوڑ جائیں تو یہ اور بات ہے. ایک مومن ہے، ایک کافر ہے. میں اس کا سبب نزول عرض کروں اور حضرت صاحب قبلہ کا جو حکم ہے پھر ہم اجازت لے لوں گا اس کا سبب نزول عرض کر کے، کیونکہ آیت کا شان نزول عرض کرنا ضروری ہے. ایک مومن ہے، ایک کافر ہے. ایک کلمہ پڑھنے والا ہے، ایک بغیر کلمے کے ہے. دونوں فیصلہ میرے پیغمبر کے پاس لے آئے. بھائی یہ ایک اصول میں آپ کو اصول عرض کر دوں، چونکہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو جب یمن کا گورنر بنایا تھا تو یہ اصول بیان فرمایا تھا. آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. سرکار نے فرمایا کبھی بھی ایک بندے کی بات سن کے فیصلہ نہیں کرنا. کبھی بھی ایک طرف کی بات سن کے فیصلہ نہیں کرنا، دونوں طرف کی بات سنو. قرآن نے بھی یہی کہا ہے. بھائی اپنے گھر میں بھی آپ بیوی کی بات سن کے ماں کو گالیاں دیں گے، بھائی ماں سے بھی پوچھ لیں. اگر ماں نے بیوی کے متعلق کو بات کہی ہے تو بیوی سے بھی پوچھ لیں. آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. جب بھی کوئی معاملہ ہو تو دونوں طرف سے پوچھو. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کافر حق پہ تھا. اب یہ ہے قرآن کا اصول، یہ ذہن میں رہے. لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا، دیکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل سے دور نہ کر دے. سامنے دشمن ہو تو کیا عدل نہیں کرو گے؟ کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل سے دور نہ کر دے. اعدلوا هو اقرب للتقوی. مدینے سے ابھی قافلہ نکلا تھا، ایک شخص نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی. کہنے لگا امام بڑے دنوں سے بھوکا ہوں. یہ 62 ہجری کا 61 میں واقعہ کربلا ہوا، یہ 62 کا واقعہ. قحط سالی ہے. امام زین العابدین نے دسترخوان بچھایا، اس کو کھانا کھلایا، پانی پلایا. فرمایا چلو اگلی منزل پہ پھر کھانا کھلائیں گے. دوسری منزل پہ کہنے لگا حضور میرے بچے انتظار کر رہے ہوں گے. فرمایا بچوں کے لیے بھی کھانا لے جاؤ، پانی لے جاؤ. اس کو شک گزرا، کہنے لگا امام کہیں پہچان تو نہیں لیا؟ سرکار امام زین العابدین نے فرمایا تیرے برچے سے ہی میری بھائی علی اکبر کی شہادت ہوئی تھی، تو ہی حسین بن نمیر ہے. اب تو وہ کانپنے لگا کہ امام نے پہچان لیا کہ میں ان کے بھائی کا قاتل ہوں. کہنے لگا حضور اگر پہچان لیا تھا تو پھر یہ نوازشیں. امام زین العابدین نے یہ آیت تلاوت کی، اس لیے وہ میرے ذہن میں آ گئی کہ یہ آیت تلاوت کس وقت کی گئی تھی. امام نے یہ آیت تلاوت کی، فرمایا تو نے میرے گھوڑے کی لگام پکڑ کے کہا تھا میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، اور میرے اللہ کا حکم ہے دیکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل سے دور نہ کر دے. آج تو بھوکا بن کے آیا تھا. حسین بن نمیر کربلا میں ہم تمہارے مہمان تھے، آج تو ہمارا مہمان ہے. بڑا فرق ہے اللہ والوں میں اور دنیا والوں میں. نفس پرست اور خدا پرست میں بڑا فرق ہوتا ہے. آپ نے فرمایا میں پہچان تو تجھے اسی دن گیا تھا، لیکن میرے اللہ کا حکم ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل سے دور نہ کر دے. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا. وہ کلمہ پڑھنے والا کہنے لگا ہم تو یہ فیصلہ حضرت عمر فاروق سے کروائیں گے. جب حضرت عمر فاروق کے دروازے پہ گئے، اللہ غنی، تو اس کافر نے کہا عمر یہ عجیب آدمی ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے نبی کا فیصلہ منظور نہیں. آپ نے تلوار ماری، اس کو قتل کر دیا. اس کے خاندان والوں نے مقدمہ دائر کیا کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے، اس لیے ہم قصاص لیں گے. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جس کو نبی کا فیصلہ منظور نہیں وہ تو مومن ہوتا ہی نہیں ہے.
انہوں نے یہ کیسے دعویٰ دائر کر دیا؟ کیسے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کیا؟ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں بیٹھنے کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ دل میں خوف خدا پیدا ہو، اپنی آخرت کی فکر پیدا ہو۔ صحیفہ سجادیہ ہر شخص کے گھر میں ہونا چاہیے۔ یہ اہل بیت اطہار کی دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ میرے مولا علی سرکار کی ایک دعا یقین جانیے میں رات کو جب اکیلا بیٹھ کے پڑھتا ہوں مجھے بڑا شرع صدر نصیب ہوتا ہے۔ مولا علی سرکار جب اللہ کی بارگاہ میں مناجات کیا کرتے تھے کہتے تھے یا اللہ میرے لیے اتنی ہی عزت بڑی ہے میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ یہ تعلق اللہ کے ساتھ پیدا ہو، اور حضور غوث پاک کی کتاب فتوح الغیب کا ضرور مطالعہ کرنا۔ آپ سے کسی نے پوچھا حضور اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ فتوح الغیب میں میرے غوث پاک سرکار نے فرمایا جس کی بارگاہ میں بیٹھنے سے دنیا چھوٹی نظر آئے، نبی کا دین بڑا نظر آئے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ دنیا حقیر نظر آئے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ساری زندگی اتنی سی آیت پڑھتے رہے۔ کس کے لیے نمونہ ہے میرے پیغمبر کی ذات؟ لمن، اس کے لیے۔ آیت یہ مکمل نہیں پڑھتے اس لیے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا۔ نبی پاک کی ذات اس کے لیے نمونہ ہے، لمن، اس کے لیے، یرج اللہ، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے۔ اس عرس کا ایک یہ بھی مقصد ہے کہ جیسے قبلہ شاہ صاحب اللہ سے ملاقات کر گئے ہم نے بھی ملاقات کر گئے۔ اللہ سے ملاقات کرنے کی امید رکھنے والا کبھی ظالم نہیں ہوتا، وہ یتیموں کا غریبوں کا حق مارنے والا نہیں ہوتا، وہ کسی کے ساتھ ظلم کرنے والا نہیں ہوتا۔ یہی اہل بیت اطہار کا سبق ہے، یہی مولا علی سرکار کا سبق ہے، یہی اولیاء کرام کا سبق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر تعلق پیدا نہیں ہوا تو پھر شیخ کے پاس آنے کا مقصد بھی کوئی نہیں۔ اور بھائی ولی اللہ ہوتا ہی وہ ہے نا کہ جو آپ کا ہاتھ پکڑے اور اللہ کی بارگاہ میں تمہیں کھڑا کر دے، خدا تک تمہیں پہنچا دے۔ تو ان لوگوں کا جو ذکر ہے، ان کے یہ عرس جو ہیں یہ اس لیے منائے جاتے ہیں، ان کی یاد اس لیے منائی جاتی ہے کہ ان کی یاد سے اللہ تعالیٰ کا انسان جو ہے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، وہ قرب اس کو نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ میں چونکہ وقت کم تھا تو یہ آیت اس لیے میں نے عرض کی کہ آج کل ہم خواہش نفس کے پیچھے بھاگتے ہیں اور دل میں خیال یہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے۔ یہ آیت ہمیشہ ذہن میں رہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف آپ کے دل میں گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ ایک صرف بات میں عرض کر دوں، مکے کے مشرک آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اپنی بارگاہ سے یہ چھوٹے چھوٹے غلاموں کو ہٹا دیں نا تو ہم آپ کی بارگاہ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا کریں، ہم مکے کے سردار ہیں، یہاں بلال بیٹھا ہوتا ہے، سلمان بیٹھا ہوتا ہے، یہ چھوٹے کمی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، مکے کے سردار تو یہاں نہیں نا بیٹھ سکتے، آپ ان کو اٹھا دیں۔ ہو سکتا ہے یہ 15واں پارہ آپ کو سنا رہا ہوں، وقت نہیں ہے ورنہ آیات پڑھتا، 15ویں پارے کی آیات عرض کر رہا ہوں۔ ابھی میرے پیغمبر بولے نہیں، جبریل آ گئے، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے میرے محبوب ان سرداروں کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھنا، میرے بلال کو سینے لگا کے رکھ۔ کیا سمجھتے ہیں کہ شب معراج جنت میں بلال کے قدموں کی آواز ایسے ہی آ رہی تھی؟ یہ ہے اصل میں کہ آپ کو جب پیغمبر کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کے ولیوں کے ذریعے سے آپ کو اپنی آخرت یاد ہوتی ہے، تو پھر عزت کا معیار صرف تقوی رہ جاتا ہے۔ پھر بلال قابل احترام ہوتا ہے، ابو جہل قابل احترام نہیں۔ پھر سلمان فارسی قابل احترام ہوتا ہے، ابو لہب قابل احترام نہیں ہوتا۔ اللہ عمل کی توفیق دے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔